اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، میراث کے حوالے سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. آج کے اس ملاقات میں ایک سوال لے کر حاضر ہوں. وہ یہ ہے کہ شیخ محترم، جب بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کو کتنا حصہ ملنا چاہیے وراثت میں، اس بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین، ہمارے پاس جیسے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ ورثہ جن لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے ان میں اصحاب الفرائض نام کا ایک حصہ ہے. ان میں کل 5 لوگ ہیں جن کو ہر حال میں حصہ ملتا ہے. ویسے تو 6 لوگ ہیں، لیکن بیٹے کا حصہ قرآن نے طے نہیں کیا، بلکہ بیٹا کچھ خاص لوگوں کو دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے گا وہ سب بیٹا لے جاتا ہے. اس لیے بیٹے کے نام پر کوئی حصہ طے نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کا حصہ طے ہے پہلے ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان میں بھی سب سے آسان حصہ میاں اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی کا حصہ ہے، جو کہ سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. ہم نے پہلے شوہر اور بیوی کا حصہ اس لیے طے کیا تاکہ شروع میں ہی آپ کی دلچسپی باقی رہے اور اس میں کسی قسم کی بوریت محسوس نہ ہو. تو آئے ہم اس بات کو بورڈ پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مان لیجئے فاطمہ نام کی ایک خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے اور فاطمہ اپنے پیچھے جن لوگوں کو وہ چھوڑ کر گئی ہے ان میں ان کا شوہر بھی ہے. اب اور کون کون لوگ ہیں ہم سب کی بات نہیں کریں گے، ہم صرف شوہر کی بات کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر بیوی کے مرنے پر شوہر کو کیا ملتا ہے یہ ایک ہی مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. ورنہ اگر ہم کئی لوگوں کو لیں گے تو یہ پھر سے مسئلہ گنجلک ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا پیچیدہ بن جاتا ہے. اب یہاں پر پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ فاطمہ کی اگر کوئی اولاد ہو، 2 صورتیں ہیں. فاطمہ کا انتقال ہوا، شوہر ہے، شوہر کے 2 ہی حصے ہیں. ایک حصہ ہے آدھا اور ایک حصہ ہے 1/4. یعنی روپیے میں یا 100 روپے میں 50 روپے یا 100 روپے میں 25 روپے. فاطمہ کے انتقال پر شوہر کو 100 میں سے مان لیجئے فاطمہ نے 100 روپے چھوڑ کر مری، 100 روپے میں سے 50 روپے کب ملیں گے؟ جبکہ فاطمہ کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، کوئی بھی اولاد نہ ہو. فاطمہ کا انتقال ہو گیا، ماں ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے، بھائی بہن کوئی بھی ہو. فاطمہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور فاطمہ کا شوہر ہے، تو شوہر اولاد نہ ہونے کی صورت میں فاطمہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا آدھا حصہ لے کر ہٹ جائے گا. اچھا، یہاں پر ایک بات اور وضاحت کر دوں. اب فاطمہ کے پاس جو کچھ تھا، چاہے اس کا شوہر کا دیا ہوا ہو، چاہے اس کے ماں باپ سے ملا ہوا ہو، چاہے اس کی اپنی کمائی ہو، چاہے اس کے پاس آنے والا مال جیسا بھی ہوگا، وہ جملہ مال ترکہ کہلائے گا اور اس ترکے میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. اور اگر مان لیجئے فاطمہ کا انتقال ہو گیا اور فاطمہ کی کوئی اولاد تھی، اچھا یہ اولاد میں بھی اس بات کو ذہن میں نشین رکھیں کہ فاطمہ کی اولاد تھی کا مطلب کوئی ضروری نہیں کہ وہ اسی شوہر کی اولاد
ہو سکتا ہے فاطمہ کا سابقہ شوہر جو فوت ہو گیا اس سے فاطمہ کی کوئی اولاد ہو، یا فاطمہ کا سابقہ شوہر جس نے فاطمہ کو طلاق دیا اس سے کوئی اولاد ہو، یا فاطمہ کا سابقہ شوہر جس کو فاطمہ نے خلا لے کر چھوڑ دیا ہو، اس کی جو بھی شکل ہوگی، اگر فاطمہ کے اپنی کوئی اولاد ہو جس شوہر سے بھی ہو تو اس صورت میں موجودہ شوہر کو 1/4 ملے گا، یعنی 100 روپے میں 25 روپے۔ تو یہاں پر ہم نے 2-3 باتوں کی ہم نے وضاحت کی۔ نمبر 1 یہ کہ مرنے والی فاطمہ کی کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا ملے گا، اور یہ مال کہاں سے آیا کیا ہے اس کی کوئی، اس کو ہم بانٹیں گے نہیں، یہ ماں باپ سے آیا تھا ماں باپ کو چلے جائے، یا یہ فاطمہ کی اپنی کمائی تھی اس لیے ماں باپ لے جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو چیز کی بھی مالکن فاطمہ رہی اس کا آدھا مال فاطمہ کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر لے جائے گا، اور اگر فاطمہ کی کوئی اولاد رہی ہوگی جو کہ موجودہ شوہر سے ہو یا سابقہ شوہر سے، تو ایسی صورت میں 100 روپے میں سے 25 روپے شوہر کو ملیں گے۔ اس طرح سے یہ ایک مسئلہ آج ہم نے سنا۔ اسی سے متعلق دوسرے مسئلے کو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قرآن اور حدیث میں جو کچھ احکامات دیے ہیں اس سے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمنڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔